السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ سورۃ النساء آج انشاءاللہ ہم 3 یا 4 آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 3 آیات ہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، فئتین ما کوشچن ہے، استفہام ہے، کیا لکم، ما لکم، میں نے آپ کو جیسے پہلے کئی بار یہ بتایا، یہ ایک ما لکم کیا ہو گیا تم سب کو، یعنی ما لک تمہیں کیا ہوا ہے، ما لکم انتم لامر فجر، ما لکم تم سب کو کیا ہو گیا ہے۔ اب کس بارے میں کیا ہو گیا ہے وہ یہ بات ہے، یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک ناقص جو اسم ہے وہ محذوف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جی یہاں پہ تکونون یہ شروع میں محذوف ہے، ناقص فعل، فی المنافقین فئتین، انتم اس کا اسم ہے، یہ اس کے متعلق خبر ہے، اور یہ خبر ہے اس میں، فئتن فئتن ایک گروہ، فئتین مثنی 2 گروہ حالت نصب میں، یہ خبر ہے کس کی، تکونون کی، اور متعلق خبر ہے یہ فی المنافقین، منافقون مذکر سالم کی جو ہے حالت جر میں ہے، یہ فی حرف جر کی وجہ سے۔ فما لکم فی منافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو، یعنی 2 خیالات رکھ رہے ہو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی واللہ ارکسہم، واللہ ارکسہم بما کسبوا، مبتدا اللہ، خبر ارکسہم، یہ متعلق فعل، سوری یہ خبر ہے واللہ ارکسہم، اور بما کسبوا یہ متعلق خبر ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ اللہ مبتدا، اللہ کا نام مبتدا ہے حالت رفع میں، ارکسا فعل ماضی واحد مذکر غائب باب افعال، ارکسا ارکسا مطلب اوندا کر دینا یا پلٹا دینا، لوٹا دینا۔ ارکسا اللہ نے لوٹا دیا ہے یا اوندا کر دیا ہے، ہم یہ مفعول ہے ارکسا کا، کس وجہ سے کر دیا ہے، با حرف جر یہ سببیہ ہے، ما موصولہ ہے، کسبوا انہوں نے کمایا، فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا اس کے سبب اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ہے۔ آگے آیت چل رہی ہے جی، اتریدون ان تہدوا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ،
یہ جنگ احد غزوہ احد سے متعلق ہے کہ جب واپسی ہو رہی تھی اور منافقوں کے بارے میں دور آئی تھی، اس کے بارے میں آیات ہیں. استفہامیہ کیا؟ اتریدون، ارادہ یرید چاہنا، تریدون انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اتریدون کیا تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، یہ وہ جو چاہنا ہے. اب اس پورے جملے کو مفعول لے لیجئے. تہدو، تہدون، انتم فاعل فعل مضارع نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے. اب ان تہدو، تہدون تم ہدایت دینا، یعنی تمہارا ہدایت دینا یا رہنمائی کرنا. ان تہدو من موصولہ، ادلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اسم الجلالہ فاعل ادلہ. من اضل اللہ، کیا تم اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو اسے ہدایت دو، من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. تو من موصولہ ہے، یہ پورا جملہ جو ہے اس کا مفعول ہے، اور یہ پورا جملہ مفعول ہے اتریدون کا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو. آگے ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، شرط بن رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. من شرطیہ، اضل یضل، ہوا کیا جی، یہ یضلل کیسے بن گیا؟ یہ تھا یضل. یہ جب من شرطیہ کی وجہ سے ساکن ہوا تو یہ جو تشدید تھی یہ اوپن ہو گئی، یہ بن گیا من یضلل. من یضلل، من یضلل، من یضلل. اب یہ ملانے کے لیے زیر دی گئی. ومن یضلل اللہ فعل مضارع واحد مذکر غائب اسم الجلالہ فاعل یضلل. سو جسے اللہ گمراہ کر دے، وَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، واو لن، ہاں فلن جواب شرط. لن فعل مضارع کے ساتھ آیا کرتا ہے اور ترجمہ مضارع میں نفی تاکید کے ساتھ، لن ہرگز نہیں. فلن تجد، سبیلن، تجد تجدہ، وجدہ یجد پانا، تجدہ یہ تجدو تھا، لن کی وجہ سے یہ نصب ہو گیا. انت فاعل، انت فاعل. ولن تجدہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لام حرف جر، ہو یہ ضمیر لوٹ رہی کس کے لیے؟ من اضل اللہ جسے، من یضلل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. لن تجد لہ سبیلن کوئی بھی راہ، یعنی آپ اسے ہدایت دینے کے لیے کوئی بھی راہ نہیں پائیں گے. یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی، آیت مبارکہ. اگلی آیت ہے جی ودو لو تکفرون. ودہ یا ودو چاہنا، ودو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل. انہوں نے چاہا، کنہوں نے چاہا؟ کافروں نے. ودو لو تکفرون، لو اگر، تکفرون انتم فاعل، تم انکار کر دو یا تم کافر ہو جاؤ. ودو لو تکفرون انہوں نے چاہا، لو تکفرون تم کافر ہو جاؤ. کاف یہ مشابہ کے لیے ہے، یہ متعلق فعل تکفرون ہے، ما موصولہ، کفروا ہم فاعل. کیسے کافر ہو جاؤ؟ کما کفروا جیسا کہ وہ کافر ہیں، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے. فتکونون یہ عطف ہے تکفرون کا، فتکونون انتم اس کا اسم ہے، تکونون تم ہو جاؤ گے کیا؟ سواءن برابر، یہ خبر تکونون ہے. ودو لو تکفرون کما کفروا انہوں نے چاہا، کفار نے، لو تکفرون کہ تم اگر کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسا کہ وہ کافر ہوئے، فتکونون سواءن تو تم سب کیا ہوگے؟ برابر ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں فلا تتخذوا منہم اولیاء. اولیاء
لا نہیں کا، تتخذونا پکڑنا بنانا، نون اس کا ڈراپ ہے چونکہ نہیں امر دیا جا رہا ہے، لا تتخذو انتم اس کا فاعل، تم ہرگز مت پکڑو، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، ولیون کی جمع مکسر، فلا تتخذو منہم اولیاء یہ مفعول ہے اس کا اور یہ متعلق ہے فعل، فلا تتخذو منہم اولیاء ان میں سے تم دوست نہ پکڑو، حتی یہاجروا یہاں تک کہ، اب یہ ایک غایت دیا گیا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کب تک ان کو دوست نہیں بنانا؟ یہاں تک کہ، حتی یہاجروا نون ڈراپ چونکہ حتی کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا، حتی یہاجرہم فعل اس کا فاعل، ہاجرہ یہاجروا ہجرت کرنا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، اس وقت تک تم کیا انہیں ان میں سے کسی کو بھی دوست نہیں بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا تولا یتولا پیٹ پھیرنا، فَإِن تَوَلَّوْا اگر انہوں نے پیٹ پھیری، فَإِن تَوَلَّوْا ان شرطیہ، ان تولوا اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں، چونکہ ان شرطیہ آ رہا ہے تو شرط مستقبل میں ہوتی ہے، فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جی، فَإِن تَوَلَّوْا ان شرطیہ، تولا یتولا یہ پیٹ پھیرنا، تولوا ہم فاعل فعل ماضی، اگر انہوں نے پیٹ پھیری، فَخُذُوهُمْ اخذ یاخذ پکڑنا، جی اخذ یاخذ پکڑنا، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذ یاخذ پکڑنا، تأخذون یہ کیا تھا؟ تأخذون یہاں پہ نون امر کا صیغہ ہے، یہ خذوہم، خذوہم ہم مفعول، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے، خذوہم انہیں پکڑ لو، اور کیا کرو؟ وقتلوہم قتل یقتل قتل کرنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، وقتلوہم ہم مفعول انہیں قتل کرو، کب قتل کرو؟ حیث وجدتموہم، حیث یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، حیث وجدتموہم، وجد یجد پانا، ٹھیک ہے جی، اخذ یاخذ پکڑنا اور وجد یجد پانا، یہ ضرب یضرب کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو حیث وجدتموہم، یہ وجدتم فعل ماضی، اس کا انتم اس کا فاعل، حیث وجدتموہم یہ واو فعل ماضی جب ضمیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے جمع کا تو پھر یہ واو ایڈیشن میں آتا ہے، ہم مفعول، حیث وجدتموہم تم جہاں بھی انہیں پاؤ، فخذوہم انہیں پکڑ لو، وقتلوہم انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم تم انہیں جہاں بھی پاؤ، یہ حیث مکان کی جگہ پر ہے کہ تم انہیں جہاں بھی جس وقت بھی پاؤ انہیں کیا کرو؟ قتل کرو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، منہم ولیا، اتخذ یتخذ بنانا، پکڑنے کے میننگ میں یہ وہ والا پکڑنا کہتے بنا لینا، لا نہیں کا نون ڈراپ، انتم اس کا فاعل، لا تتخذوا تم مت بناؤ، منہم ان میں سے، ولیجن کسی کو بھی دوست، ولا نصیرن واو عطف اسی فعل کا، لا تتخذوا نصیرن نہ ہی کوئی مددگار، اس میں سے کسی کو اپنا مددگار بناؤ، نہ کسی کو دوست بناؤ۔ تو یہ تو ہو گئی دو آیات۔
الا سوائے ان لوگوں کے، الا الذین یصلون، اب یہ مبتدا بن رہا ہے، یصلون وصل یصل پہنچنا کہیں، یصلون ہم فاعل اس کا، فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے، کہاں، الی حرف جر قوم، یہ متعلق فعل ہوا، الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف پہنچے، بینکم و بینہم تمہارے اور اس قوم کے درمیان کیا ہو، میثاق ہو، معاہدہ ہو، یہ خبر ہے الذین کی، تو یہ اس کا یہ پورا جو ہے مبتدا تھا، یصلون اس کا صلہ تھا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم، سوائے ان لوگوں کے جو پہنچے ایک قوم کی طرف جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہے، ایک معاہدہ، میثاق۔ آگے ہے جی، او یا پھر جاؤکم، جاؤکم، جاء یجیء آنا، جاؤ فعل ماضی، ہم فاعل، او جاؤکم مفعول، یا پھر وہ تمہارے پاس آئیں، کس حال میں آئیں، یہ حال ہے ان کا حصیرت صدورہم، صدر کی جمع صدور، یہ واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے گھٹن ہونا، گھٹن ہونا، گھٹن۔ حصیر یحصر، حصیرت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ حصیرت صدورہم، ان کے دل گھٹے ہوئے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں، ان کس بات پہ کرتے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کس بات پر ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں، ان مصدر یا یقاتلون، نون اس کا ڈراپ ہو گیا، یقاتلوہم اس کا فاعل کہ وہ قتال کریں کم تمہارے ساتھ، او یقاتلو یا وہ قتال کریں کس کے ساتھ، قومہم، مفعول یہ یقاتلو کا، یعنی ان کے دل اس بات پہ گھٹے ہوئے کہ یا تو وہ تمہارے ساتھ قتال کر لیں یا پھر انہیں اپنی ہی قوم کے ساتھ قتال کرنا پڑے گا، یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو شرطیہ، شاء یشاء چاہنا، اسم الجلالہ فاعل، اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، یہ تاکید کے لیے، سلط یسلط غلبہ دینا، مسلط کر دینا، لسلطہم علیکم، یعنی اگر اللہ چاہتا، سلط یسلط تسلط ڈال دینا، غلبہ دے دینا، سلط وہ دے دیتا غلبہ، ہم انہیں غالب کر دیتا، علیکم تم سب پر، متعلق فعل، یہ ہم مفعول ہو گیا، لسلطہم علیکم۔ اس کے بعد فرمایا فلقاتلوکم، وہ کیا کرتے، فلقاتلوکم، قاتل یقاتل، قاتلو ہم فاعل فعل ماضی، قاتلوکم مفعول، وہ تمہیں کیا کرتے، تمہارے ساتھ قتال کرتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، ان شرطیہ، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، ان شرطیہ، اگر اعتزلوکم، اعتزل یعتزل کنارہ کش ہونا، اعتزلوہم فاعل فعل ماضی، کم مفعول، اعتزلوکم باب افتعال میں سے، انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی، اگر انہوں نے، فلم یقاتلوکم جواب شرط، فلم لم فعل ماضی میں ترجمہ لے کے چلا جاتا ہے نفی کے ساتھ، لم یقاتل نون ڈراپ، لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، کم مفعول، لم یقاتلوکم
اگر انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی اور تم سے کیا کیا؟ قتال نہ کیا. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، القا یلقی ڈالنا، فعل ماضی، ہم فاعل، سوری یہاں پہ واو بھی ہے، واو، اور وَأَلْقَوْا انہوں نے ڈال دیا، الیکم تمہارے سامنے، تمہارے پاس کیا؟ السلام. اس کا مطلب ہوتا ہے صلح کے لیے صلح پیش کر دینا، یا یوں سمجھے ہتھیار ڈال دینے کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تو یہاں اس کا ترجمہ صلح سے کیا گیا ہے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، فما ما نفی کا، ما جعل اللہ، جعل فعل ماضی، اللہ اسم الجلالہ فاعل. فما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، علیہم ان پر، سبیلاً کوئی بھی راہ. لکم یہاں پہ ہے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلاً، انہوں نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے، علیہم ان پر کوئی بھی راہ نہیں دی. یعنی اگر انہوں نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیے یا کیا ہے صلح کی آفر کر دی ہے، تو اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ قتال کرنے کی راہیں تلاش کرو. اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں جو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احد سے واپس آ جانے منافقین کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف، منافقوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہوئے مومنوں نے جو دو قول اختیار کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس روش کی تردید فرمائی. اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں اختلاف ہے، جس کے بارے میں مختلف ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے امام احمد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کے لیے نکلے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ نکلنے والوں میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، تو ان کے بارے میں صحابہ کرام دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے، دوسرے گروہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تو کیا سبب ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر طیبہ ہے، یہ میل کچیل کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ مشرکوں کو غالب کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے. تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے. مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ اے نامرادوں، ایک جماعت کہنے لگی کہ ان نامرادوں کے پیچھے جاؤ اور انہیں قتل کر دو، یہ تمہارے دشمن کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں. مومنوں کو ایک دوسری جماعت کہنے لگی کہ سبحان اللہ، کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری ہی مسترا کے مسلمان ہیں، محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا، اور اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے ہو. اس طرح مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک ان میں سے کسی کو کسی بات سے روکا بھی نہ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اونھا کر دیا ہے، یعنی انہیں غلطی میں مبتلا کر دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ارکسہم کے معنی ہے اوقعہم، کہ انہیں مبتلا کر دیا، الجھا دیا ہے، بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت کی اور باطل کی اتباع کی. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. مطلب یہ ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا اور کبھی بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جسے اللہ گمراہ کر دے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ، سب تاکہ سب برابر ہو جائیں. یعنی وہ تمہارے لیے بھی گمراہی کو پسند کرتے ہیں تاکہ تم اور وہ سب بھی گمراہی ہی پر برابر ہو جاؤ. یہ اس لیے کہ وہ تم سے شدید عداوت اور بغض رکھتے ہیں.
فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، پس جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن کو نہ چھوڑیں لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا کے معنی اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ اگر وہ ہجرت کو ترک کر دیں، لڑائی سے مستثنیٰ کیے جانے والے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے مستثنیٰ کیے جانے والے لوگ ذکر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے جن کا تم سے صلح ہو، عہد ہو، وعدہ ہو، یعنی جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن کا تم سے صلح یا ذمہ کا عہد ہو تو ان سے بھی معاملہ انہی کی طرح کرو۔ صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ جس نے چاہا وہ قریش کے ساتھ صلح و عہد میں داخل ہو گیا، اور جس نے چاہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ صلح اور عہد میں داخل ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس حکم کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورۃ توبہ۔ پھر جب عزت کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا ایسے لوگ ہوں کہ جن کی لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں۔ یہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے خلاف جنگ کرنے کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، وہ تم سے لڑنے کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ نہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ تمہارے مخالف ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، لیکن اپنے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تم سے دور رکھا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں تو تمہاری طرف سے صلح کا پیغام بھیجیں، یعنی پھر صلح کر لینی چاہیے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں رکھی کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرو۔ تو انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران جو کوئی غلطی یا کوئی مسنگ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے معاف فرمائے اور میری رہنمائی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔